السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 404 اور سورت العنکبوت کی آخری آیات، اختتامی آیات 64 سے لے کے 69 تک، اور بحمد اللہ و توفیقہ سورت الروم کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابتدائی 5 آیت ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون۔ تجوید میں الدنیا عربی کا نہ کہ اردو کا دنیا، اور لہی الحیوان، حیوان یعنی جیسے ہم کہتے ہیں حیات، زندگی، تو یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ لہو اور لعب۔ اب ہمارے یہاں رواج ہے کھیل و تماشا، تو لعب کے معنی کھیل، لہو کے معنی تماشا، اور بلا شبہ آخرت کا گھر اصل میں وہی زندگی ہے۔ تو دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کاش کہ اس چیز کو جانتے۔ ایک اور لفظ ہے لغو، تو لغو، لہو اور لعب۔ لعب آپ جانتے ہیں لعبہ، کھیلنے کی چیز، تو کھیل کے معنی ہوتے ہیں جیسے وقت گزاری، ٹائم پاس، کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو کھیلنے کے لیے، جوان بچے بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن لغو اور لہو اس میں بڑی شدت ہے، یعنی کھیل اگر کھیل کی حد تک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کا وقت آ جائے اور کھیلتے ہی رہیں، فرض نماز ترک ہو جائے، تو پھر یہ لغو، لہو کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو لغو وہ ہے، وہ بے فائدہ کام ہوتا ہے جس سے انسان کو نہ دنیاوی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں۔ تو لغو اور لہو یعنی مصروف کرنے والا کام جو انسان کو معقول اور قیمتی مقصد سے روک لے۔ تو دیکھیے اب کھیل اگر فرائض سے آپ کو روک رہا ہے تو پھر وہ لہو ہے۔ اچھا، اس کے لیے سورت لقمان کی آیت نمبر 6 کا بھی مطالعہ کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، دیکھیے، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اصل میں کسی بات کو لہو کے درجے تک اختیار کرنا، یعنی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کر دینے والا بیہودہ کلام، تو اسے خریدے تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائے، تو اس کے لیے تو بڑی وعید ہے۔ تو ہم بچوں کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں یا گفتگو کرنے کا موقع دیتے ہیں، گفتگو میں، عمل میں ایک ہوتا ہے کھیل، اور حد سے تجاوز کر جائے تو کیا ہوگا؟ لہو۔ تو یہ ہے کھیل اور تماشا۔ اب اگلی آیت میں ایک تناقض، مشرکین کا ٹکراؤ، تو سنیے گا۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اچھا، یہ آیت متعدد بار، اس قسم کی متعدد بار آئے گی۔ دیکھیں ترجمہ کیا ہے۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو دین کے معنی عبادت، تو اللہ کو پکارتے ہیں اسی کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، یعنی جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے۔ اب اس وقت
اپنے اولیاء یا جن کی پوجا ہوتی تھی سب بھول جاتے ہیں۔ اب اللہ جب نجات دیتے ہیں، فلما نجاہم الی البر، جب خشکی کی طرف لے آتے ہیں، بچاتے ہیں، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ تناقض ہوا مشرکین کا، ٹکراؤ، یعنی بھنور میں پھنس جائیں، مصیبت میں پھنس جائیں تو حقیقی برحق معبود یاد آتا ہے، اسی کو پکارتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت مشہور قصہ ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہ بھی فتح مکہ کے بعد فرار کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تھے حبشہ جانے کے لیے، اور وہ کشتی طوفان میں گر گئی۔ تو اس وقت اللہ کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب اس بھنور میں اللہ نجات دے گا تو پھر خشکی میں کیوں نہیں نجات دے گا؟ بس یہ اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ پھر ساحل پر جب آ گئے، کنارے آ گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ایمان سے مشرف ہوئے۔ لیکن تناقض کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے؟ ہمارے مسلم بھائی بھی اس سے عبرت حاصل کریں کہ ہر وقت ہم کہتے ہیں نا مشکل کشا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اچھا، اب آگے اگلی آیت اسی کا تکملہ ہے، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا، وَلِيَتَمَتَّعُوا اور لِيَكْفُرُوا، تو سنیے گا، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ یہاں لام جو ہے نا، اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے ترجمہ سنیے تاکہ جو ہم نے انہیں دیا ہے اس کا انکار کریں، اور تاکہ دنیا میں کچھ برت لیں، فائدہ اٹھائیں، لیکن عنقریب وہ جان لیں گے۔ اب یہ اسے کہتے ہیں لام کئی بھی کہتے ہیں، لی یکفرو اور لی یتمتو، اور لام عاقبت بھی کہتے ہیں۔ تو لام کئی مطلب ہے کہ یہ لام علت، یعنی ان کے اندر تناقض اس لیے پایا جاتا ہے چونکہ اللہ نے ہدایت دی نہیں، تو پھر وہ انکار کر دیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کا، اور تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں۔ اور عاقبت یعنی وہ انکار کر دیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اور فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ ان کا جو کیا ہے انجام شر وہاں تک پہنچے۔ تو بہرحال اتنی بات یاد رکھیں، لام ہے لام عاقبت، تو پھر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بتاتے رہیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے محفوظ ہو جائے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا، واو حالیہ، جبکہ حرم کے اطراف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حرم شریف امن و امان، نہ چوری نہ ڈاکہ، اور حرم کے اطراف میں چوری ڈاکہ رات یعنی صبح سویرے سے پہلے اندھیرے میں لوگ حملہ کرتے تھے، لوٹتے تھے۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو حرم امن والی جگہ، اور حرم شریف کے جو پاس کیا کہتے ہیں اس کے جو خدمت گزار تھے، اس کے جو متولی تھے، جو ٹرسٹیان تھے، جو اس کی پاسداری کرتے تھے، انہیں بھی امن دیا گیا تھا۔ تو لِإِلَافِ قُرَيْشٍ میں کہ سردی اور گرمی کے موسم میں جب وہ سفر کرتے تھے تو لوگ انہیں اس لیے نہیں لوٹتے تھے کہ یہ حرم شریف کے ٹرسٹیان ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں، تو أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، یعنی باطل چیز پر یقین کرتے ہیں اور یہ اللہ کی نعمتیں اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اگر ملائے تو جاءہو پھر مد ہوگا، اس لیے کہ الیس پر حمزہ ہے تو اس طرح پڑھیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين، اس سے بڑھ کر ظلم کرنے والا کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آیا۔ نہیں سمجھتے کہ جہنم میں ٹھکانہ ہے کافروں کے لیے، یہ مثوا یعنی وہ جگہ جہاں اترا جائے۔ تو یہ مثوا اور ماوا کے تعلق سے انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں فینا ہم میں، یعنی ہمارے دین کے لیے، توحید کے لیے، تو ہم انہیں ہدایت دیتے ہیں ہمارے راستوں کی۔ اللہ اللہ، لنہدینہم، بھائی کوئی جد و جہد کرے تو اللہ تعالیٰ رہبری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہیں۔ محسنین، جانتے ہیں حدیث جبریل میں احسان، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یعنی اچھے طریقے سے دیگر لوگوں سے بھی زیادہ والدین کے ساتھ، مگر یہاں کیا عبادت میں، چاہے توحید میں، عقائد میں، یعنی اچھی طریقے سے جو نیکیاں کرتے ہیں۔ محسن، بھائی ایک تو ہے نیکی کرنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس کا یقین ہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا جی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حق کسی کا یا عبادت کا اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ ہے محسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ الف لام میم حروف مقطعات، علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ یہاں 3 قاعدے لاگو ہوں گے تجویدی۔ لام مد، 6 حرکتیں 3 الف، اور جب لام کہیں گے تو میم پر گننا، 2 حرکتیں 1 الف، اور جب میم کہیں گے تو مد، 6 حرکتیں 3 الف۔ غلبت الروم، ہم قاعدہ بتا چکے ہیں، الرجیم الرحیم اور من شر ما خلق، کہ را جس پر تجدید ہو وہ 2 را مانی جاتی ہے، اس میں پہلی ساکن دوسری متحرک، یعنی یا زبر ہوگا، زیر ہوگا یا پیش ہوگا، تو پیش والی را آج ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ اپنے پہلے کے تابع نہیں ہوتی، جیسے دیکھیں یہاں 2 نقطے والی تا ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو را ساکن ما قبل زیر باریک ہونی چاہیے، مگر یہ یہاں پر اپنے بعد والی کی تابع ہوگی۔ تو الرجم میں پر، من شری باریک، اور غلبت الروم پر یعنی موٹی پڑ جائے گی۔ اب گرامر، چونکہ قبل بعد آج ایک ساتھ آئے ہیں دونوں پہلو، تو غور سے سنیے گا۔ وہم من بعد، بعدی پر زیر ہے یعنی نیچے، یہ من کی وجہ سے ہے کہ من نے اسے زیر لگا دیا، من حروف جارہ میں سے۔ مگر چوتھی آیت میں جائیں، من قبل ومن بعد، یہاں پر بھی بعدو ہے، تو یہ قبل اور بعدو کا ایک ہی گرامر ہے۔
یہاں پیش لگ رہا ہے، تو ایسا کیوں؟ بہت آسان ہے، سن لیجئے۔ نزدیک کی زمین میں اور وہ ان کے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے۔ تو یہ جو من بعد ہے نا، اس کے بعد مرجع آ رہا ہے، یعنی بعد جو ہے بعد میں ہے، تو ایسی صورت میں من اپنا کام کرتا ہے اور زیر لگا دیتا ہے۔ اب 4 نمبر آیت میں جائیے، للہ الامر، اختیار سب اللہ ہی کو ہے۔ یہ سب ہو چکا پہلے، تو من اور من بعد من قبل، تو اختیار اللہ ہی کا ہے، پہلے ہو چکا، مرجع پہلے ہے، لہذا من زیر نہیں دے گا، بلکہ اصلی حالت پیش، قبل و بعد۔ تو اب سنیے ترجمہ کہ الف لام میم صحیح مراد اللہ ہی کو معلوم۔ روم یعنی رومی، سلطنت روم مغلوب ہو چکے نزدیک کی زمین پر، افی کے معنی پر، اور وہ ان کے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے، فی بضع سنین، چند سال۔ تو ہمیشہ بضع 3 سے لے کے 9 تک کے لیے شمار ہوتا ہے، تو 7ویں سال میں رومی غالب ہو گئے۔ اللہ کے لیے اختیار ہے الامر، پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور اس دن خوش ہوں گے مؤمنون بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور وہ غالب اور مہرباں ہے۔ تو سلطنت روم، بقول ابن عباس 2 سلطنتیں تھیں، جسے آج کل کہیں گے سپر پاور، روم اور سامنے آتش پرست پارسی ایرانی، جن کے 2 انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے، یزداں اور اہرمن۔ تو یزداں سے وہ جو جانتے تھے کہ ایسی طاقت جو خالق ہے، اعلیٰ ہے، روح حق ہے، صداقت ہے، اور دوسرا اہرمن جھوٹ اور تباہی کی طاقت، یہ ان کا عقیدہ تھا پارسیوں کا۔ اب جو پارسی جو تھے آتش پرست، وہ تو نکل گئے، اب ایران تو آپ جانتے ہیں شیعہ مذہب ان کا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 طاقتیں تھی۔ تو کہہ رہا تھا کہ بقول ابن عباس مسلمانوں کی ہمدردیاں سلطنت روم کے ساتھ تھیں، اس کی وجہ ہے کہ اشتراک تھا، مناسبت تھی، اہل کتاب، وہ اہل کتاب تھے عیسائی، لہٰذا ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ، مسلمانوں کی، اور مشرکین کی پارسیوں کے ساتھ، آتش پرش مجوسیوں کے ساتھ، چونکہ اشتراک تھا شرک میں۔ مگر ہوا ایسا، ویسے جنگیں ان کی ہوتے رہتی تھیں، لیکن عہد رسالت میں جو جنگ ہوئی تو رومی مغلوب ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جسے کہیں گے کہ آئندہ کی بات، پیشن گوئی، نزدیک کی زمین پر سے مراد شام سے ملی ہوئی سرحد ہے، وہ اس کے بعد غالب، یعنی اپنے مغلوبی کے بعد غالب ہوں گے۔ چنانچہ ایسی ہوا، بضع سنین، 7ویں سال غالب آ گئے رومی۔ اب علوم قرآن میں سے اللہ ہی کے لیے الامر، یعنی کیا؟ اختیار ہے اللہ ہی کے لیے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اب جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اختیار ہے، مرجع پہلے ہو چکا ہے، اس لیے من کچھ بھی اثر نہیں کرے گا، پہلے یعنی جو شکست ہوئی تھی، مغلوب ہوئے تھے رومی اللہ کی مشیت سے، اور جو اب غالب ہوئے اللہ کی مشیت سے۔ تو یہاں ایک علوم قرآن کا نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، لہو ملک السماوات والارض، لہو الملک، لہو ما فی السماوات، وہ تو ملکیت کی بات ہو رہی ہے، لیکن امر 2 چیزیں ہیں۔ آپ سورہ اعراف کی 54 آیت میں جائیے، الا لہ الخلق والامر، سنیں، الخلق والامر، یعنی تخلیق، خالق یہ اللہ ہی ہے، اور امر یعنی کیا؟ اختیار، حکم، اس کا ترجمہ اختیار بھی اور حکم بھی۔ پہلے اسی کا حکم تھا کہ رومی مغلوب ہو جائیں، بعد میں اس کا حکم آیا ہے،
اختیار دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے. تو خالق تو ہم سب جانتے ہیں کہ تخلیق تو اللہ ہی کا حق ہے، کوئی اور نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کسی چیز کے تخلیق کا. اب رہا امر، تو اس میں دو پہلو نوٹ کر لیں. تو ایک تو تشریعی، جیسے اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، یہ حکم اللہ ہی کا اور اللہ ہی کو اختیار. لیکن دوسرا تکوینی، تو تشریعی یا شرعی اور تکوینی. تو شرعی جو ہمیں عبادتوں کا حکم دیا ہے، اور تکوینی تو سورہ یاسین میں 82 آیت پر جائیے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. دیکھو اختیار کونی کائنات سے، جب اس کا ارادہ ہو جائے تو کہہ دیتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو دو چیزیں نوٹ کر لیں. تو اس کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. اور اس دن یعنی جب رومی غالب آئیں گے تو مؤمنون یعنی مؤمنین کہیں، مؤمنون کہیں، لیکن پڑھا جائے گا جیسے قرآن میں ہے یفرح المؤمنون، مؤمنون خوش ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ غالب ہے، نہایت ہی مہرباں ہے. تو آج کے اس سبق میں ہم نے آپ کو تجوید کا قاعدہ بتائے، را کا جب تشدید والی ہو را، اس کے قاعدے پیش. اور اس کے بعد جو ہے من قبل و بعد، من قبلی و بعدی، اسے بھی ذہن میں رکھے گا، پھر یاد کیا جائے گا اس کا. اور بضع سنین، اور الامر الا لہ الخلق والامر. جی تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.